تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عرش عظیم کا مالک، ولی حمید اور ہر سنگین سے سنگین مشکل کے حل کی امید ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ہر راہ راست کے پیشوا اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور ان صحابہ پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جنہوں نے اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ نور توحید سے شرک کے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرائض کی ادائیگی اور ترک محرمات کے ذریعے اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو تاکہ شاندار زندگی اور اچھے انجام کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہ آخرت کا شاندار گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی خاص کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی، فخر اور فساد کے خواہشمند نہ ہوں، اور متقین کے لیے نہایت ہی شاندار انجام ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل اور مشیت کی تنفیذ کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے درمیان اپنے من مرضی کے احکامات جاری کرے، اور اس کے حکم کے سامنے کسی کو کوئی مجال نہیں، اور وہ اپنی قدرت، رحمت، حکمت اور علم پر مشتمل تدبیر سے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سو مخلوق کی حالت اللہ کے فضل و رحمت اور عدل و حکمت کے مابین ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ مخلوق کو حاصل ہونے والی ہر خیر و بھلائی اور خوشحالی محض اس کے فضل و رحمت کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے جو بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، اور فرمایا تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو تمام نعمتوں کی ابتدا و انتہا کا محور صرف بزرگ و برتر پروردگار ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی نعمت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے نعمتوں کی بقا اور ان میں اضافے کے لیے انہیں ان پر شکر کا پابند کیا، اور ان کے زوال و محرومی سے بچاؤ کی غرض سے ناشکری سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، تو فرائض کی ادائیگی اور فواحش و منکرات سے اجتناب اور تمام نعمتوں کو انعام دینے والے اللہ کی رضا و تعظیم کے لیے قربان کر دینا ہی نعمتوں پر شکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ رات یا دن کی کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی جس میں آل داود کا کوئی فرد رکوع، سجود یا نیک عمل میں مصروف نہ ہو۔ تو اے مسلمان،
اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور غور کرو کہ تمہارے مستحق نہ ہونے کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس لیے تمام نعمتوں پر پاکیزہ پروردگار کی اسی طرح ثنا بیان کرو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے رحمت و مہربانی کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلانے والے، اے وسیع المغفرت، اے تمام سرگوشیوں کے مالک، شکایات کے سننے والے، کریم درگزر کرنے والے، عظیم الاحسان قبل از استحقاق نعمت عطا کرنے والے، اے ہمارے رب، آقا اور مولا، اے ہمارے منتہائے مقصود، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جسم کو آگ سے نہ جلانا. اسے حاکم نے بیان کیا. مسترک میں عمر بن شعیب ان ابی ان جدی سے روایت کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے. نعمتوں کی تعظیم اور یادگیری سے اللہ کی محبت اور اس سے شرم و حیا کی دولت ہاتھ لگتی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باشعور شخص احسان کرنے والے کی بے ادبی کرے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو اور اس کی خاطر میرے ساتھ محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور حاکم نے کہا یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ثابت ہے. تو بندوں پر یہ تمام تر فیوز و برکات اور انعامات محض اللہ کی تدبیر و احسان کی بنا پر ہی ہیں، اور کوئی بھی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالی کا فضل ہی ہے، اور وہ اپنے فضل و رحمت اور درگزر کی وجہ سے معمولی نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل سے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نہ ڈھانپ لے. اسے احمد نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ سلف صالحین کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اپنے اعمال اور توبہ پر شک کرتے اور ان کی عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے تھے، جس سے ان کا شدت خوف اور عمل صالح کی بکثرت جد و جہد ان کے لیے ضروری ہو جاتا تھا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ پائے ہیں اگر ان کا کوئی ایک شخص زمین کی بھرائی کے برابر بھی خرچ کر دیتا تو وہ اپنے دل میں گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بے خوف نہ ہوتا تھا. ان کی بات ختم ہو گئی. جس طرح تمام بھلائیاں، نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے فضل و مہربانی سے ہوتی ہیں، اسی طرح تمام شر، مصائب اور سزائیں بھی اللہ کی قضاء و قدر اور اسی کے عدل و حکمت سے ہی ہوا کرتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اسے روایت کیا مسلم اور ترمذی نے. اللہ عز و جل ہی اسباب اور ما بعد الاسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو رب اسباب اور بلا اسباب دونوں طرح پیدا کرتا ہے. جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور وہ خیر و شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے. فرمانے باری تعالی ہے: اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. وہ
وہ فرما بردار شکر گزاروں کو ثواب اور منکروں نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ سو کائنات اللہ کے پسندیدہ اور اس کی کتاب میں بیان کردہ دستور کے مطابق چلتی ہے۔ چنانچہ قادر، مہربان، غالب، حکمت والا عظیم معبود ہی ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتا اور اسے چلاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور فرمایا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں آج پکڑتے؟ اور اللہ عز و جل نے فرمایا سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز وہ ایک شان میں ہے، اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے، کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی کی دعا قبول کر رہا ہے، کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست کر رہا ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اگر کائنات ہمیشہ ویسے ہی چلتی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ ہی ان کا اور ان کے متبعین کا شاندار انجام ہوتا، اور نہ ہی ان کے مخالفین کو قسم قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ اس لیے ہے کہ حکم صرف ایک اللہ کا ہی چلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ کام سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، اور فرمایا جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، جبکہ مصائب در حقیقت مسلمان کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حاکم نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے جب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے جس تک وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے اس کے جسم، مال یا اولاد میں آزماتا ہے اور اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس عطا کردہ رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ دین پر مضبوطی اور کمزوری کے لحاظ سے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنگین آزمائش کے لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہوں، پھر جو ان کے بعد ہیں، یعنی بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین پر مضبوط ہو تو اس کی آزمائش سخت، اور اگر وہ دین میں نرم ہو تو اللہ بھی اسے اس کے دین کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ پھر مصیبت بندے پر ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں رہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح، اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی بیان کیا۔ مسائب، پریشانی اور سنگین حادثات پر صبر اور اجر و ثواب کی امید سے امت مسلمہ کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ یہ گناہ کے کن دروازوں سے آئی ہیں تاکہ وہ ان کے تکرار اور ان سے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کر سکیں۔ نیز وہ یہ یاد کریں کہ اس مصیبت سے قبل وہ کن نعمتوں میں تھے تاکہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ان کو ہمیشہ کی عافیت، امن اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دستور بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ اور اللہ عز و جل مصائب کو امت پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھتا بلکہ جب چاہتا ہے انہیں رفع دفع کر دیتا ہے۔
اللہ کی طرف سے فراخی کا انتظار کرو اور بلاؤں کا مقابلہ دعا و انابت سے کرو، بس بلا شبہ رب سبحانہ و تعالی لوگوں کو عذاب دینے سے مستغنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کریں اور برائیاں چھوڑ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، سو ان کو میری بات مان لینی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت بلا شبہ احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو قوی و متین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ بندے کی تمنگری و سعادت یہی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے مجبور اور محتاج ہونے کا یقین کامل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ غنی حمید ہے۔ بندے کا اپنے نفس اور اللہ کے دیے پر مان اور اللہ سے بے پرواہی کا گمان ہی اس کی ذلت و رسوائی، ہلاکت و بربادی اور خسارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیں گے، اس کا مال اس کے اوندہ گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ حضرت عبد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فارغ البالی۔ بخاری شریف۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیشہ تنگی کے بعد آسانی، مصیبت کے بعد خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، تمہارے اعمال شمار کر کے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اچھا کرے وہ اللہ کا شکر کرے اور اس کے علاوہ جس کے مقدر میں ہو وہ صبر کرے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود